کولمبو میں نعمان علی کی اسپن کا جادو سر چڑھ کر بولا، جس کی زد میں 1-2 نہیں سری لنکا کے 7 بیٹرز جکڑ گئے۔ پوری ٹیم دوسری اننگز میں 188 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ 3 وکٹس نسیم شاہ کے حصے میں آئیں۔ پاکستان نے دوسرا ٹیسٹ 1 اننگز اور 222 رن سے جیت لیا۔ سیریز میں کلین سویپ مکمل۔ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان کے 24 پوائنٹس ہو گئے، ٹیبل پر پہلا نمبر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ گوادر، چائنا ایکسپو سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے۔ چین، سعودی عرب اور یو اے ای نے پاکستان کی بے پناہ مدد کی ہے۔ چین، سعودی عرب اور یو اے ای نے بغیر شرائط کے ہماری مدد کی ہے۔ جو ہماری مدد کرے ان کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ گزشتہ دور حکومت میں گوادر کے ترقیاتی کاموں پر روک دیا گیا تھا۔ بلوچستان کو ترقی کی دوڑ میں آگے لے کر جانا ہے۔ سینٹ سے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور۔ قانون کے تحت کوئی بھی فوجی اہلکار ریٹائرمنٹ، استعفے یا برطرفی کے 2 سال بعد تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے گا، جبکہ حساس ڈیوٹی پر تعینات فوجی اہلکار یا آفیسر ملازمت ختم ہونے کے 5 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے گا۔ سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک قید بامشقت کی سزا ہوگی۔ ترمیمی بل کے مطابق حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی اہلکار ڈیجیٹل، الیکٹرانک یا سوشل میڈیا پر کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس کا مقصد فوج کو اسکینڈلائز کرنا یا اس کی تضحیک کرنا ہو۔ جرم کرنے والے کے خلاف کارروائی آرمی ایکٹ کے تحت ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے تحت کوئی حاضر سروس یا ریٹائرڈ اہلکار اگر فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائے، اسے آرمی ایکٹ کے تحت 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر فوجی اہلکار کو 5 سال تک سزا دی جائے گی۔ پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ آج جس انداز سے بلز پاس کیے گئے، یہ ایک سیاہ دن ہے۔ سینیٹر اظہر ربانی کا ایوان میں اظہار خیال، کہا یہ بلز ہمیں آج ہی ملے ہیں۔ وہ اس اندھی قانون سازی کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ کرتے ہیں۔ سینیٹر طاہر بزنجو نے بھی اظہر ربانی کے ساتھ واک آؤٹ کیا۔ پیپلز پارٹی کے دیگر اراکین ایوان میں موجود رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی خواتین سے متعلق اپنی بات کی وضاحت کر دی۔ کہا ان کی بات کسی خاص صنف سے متعلق نہیں تھی، کسی کی توہین نہیں کی، جو کہا وہ ٹھیک تھا اور اپنی بات پر قائم ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ان کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر ایشو بنایا جا رہا ہے۔ گالی گلوچ اور بےہودگی پی ٹی آئی کی روایات ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پہلے پی ٹی آئی کی خواتین اپنے چیئرمین کی جانب سے مریم نواز اور فریال تالپور کے خلاف نازیبا زبان کے استعمال کی معافی مانگے، پھر وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ خواجہ آصف کی بھی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، انہیں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا وہ جانتے ہیں کہ خواجہ آصف ماں بہن کی عزت کرنے والے شخص ہیں، ماؤں بہنوں کی عزت ہونی چاہیے۔ تمام لیڈر سے کہتے ہیں کہ پہلے خود جمہوری رویہ پیدا کریں۔ آپ کو پالیشی چاہیے مگر ہم پالش نہیں کرتے۔ پاکستان میں 10 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری سے نئی آئل ریفائنری لگے گی۔ گرین فیلڈ ریفائنری پروجیکٹ کے ایم او یو پر دستخط کر دیے گئے۔ وزیر مملکت مصدق ملک کا کہنا ہے کہ پی ایس او، جی ڈی سی ایل، پی پی ایل اور پارکو اس ریفائنری منصوبے پر سرمایہ کاری کریں گی۔ 50% سرمایہ کاری سعودی عرب کی کمپنی کرے گی۔ گرین ریفائنری پروجیکٹ پر 10 سال سے کام ہو رہا تھا۔ اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل موجودہ حکومت نے پہنچایا۔ گرین فیلڈ ریفائنری پروجیکٹ سے ملکی زر مبادلہ پر بھی بوجھ میں کمی آئے گی۔ اسلام آباد میں کم سن گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد کرنے والی سول جج کی اہلیہ اب تک پولیس کی گرفت میں نہ آ سکی۔ اسلام آباد پولیس کا جج کے آبائی گاؤں میں بھی گھر پر چھاپا۔ ملزمہ خود بھی اب تک شامل تفتیش نہیں ہوئی۔ اسلام آباد پولیس ترجمان نے کہا کہ ملزمہ کی گرفتاری کے لیے گوجرانوالہ، لاہور اور راولپنڈی میں چھاپے مارے گئے ہیں۔ کسی شخص کو ملزمہ سے متعلق معلومات ہوں تو پولیس کو اطلاع کرے۔ بچی کے والدین سے تفتیش کے لیے پولیس لاہور روانہ۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں رکن صدر اسمبلی اسلم ابڑو کے بھائی اور بھتیجے کو قتل کیس میں تحقیقاتی حکام نے ایک شخص کو حراست میں لے لیا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق مقتولین کے کچھ افراد سے زمینوں پر تنازعات تھے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد کچھ دیر کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں اکرم ابڑو کی گاڑی کے پیچھے ایک موٹر سائیکل اور کار کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کو عینی شاہدین نے بتایا کہ اسی موٹر سائیکل اور گاڑی پر حملہ آور سوار تھے۔ ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق ملزمان نے فائرنگ سے پہلے مکمل ریکی کی تھی۔ ملزمان نے خیبان شمشیر سے گاڑی کا پیچھا کیا، ڈیفنس فیز 7 کے قریب گاڑی پر فائرنگ کی، پھر قیوم آباد چورنگی کی طرف فرار ہوئے۔ ملزمان کے زیر استعمال گاڑی کی تفصیلات حاصل کر لی گئی ہیں، جیو فینسنگ بھی کر لی گئی۔ ٹارگٹ کی گئی گاڑی میں محفوظ رہنے والے افراد کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے۔ ڈی آئی جی نے 8 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ مقدمہ ابھی ورثاء نے درج نہیں کرایا۔ جاں بحق افراد کی آبائی علاقے جیکب آباد نے نماز جنازہ کے بعد تدفین کر دی گئی۔
پی ٹی آئی توشخانہ کیس کو سبوٹیج کرنے کے لیے احتجاج کا منصوبہ بنا رہی ہے. تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کو تشدد پر اکسا رہے ہیں. معاون خصوصی عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا پی ٹی آئی کارکنوں کو وکیلوں کے یونیفارم پہنا کر عدالتوں میں لانے کا منصوبہ ہے. انہیں بد تہذیبی کی تربیت دی جا رہی ہے. آئندہ چیئرمین پی ٹی آئی کے گارڈ نے کسی کو دھکا دیا تو مقدمہ درج کرائیں گے. سندھ حکومت نے کل 5000 بے گھر خواتین کو گھروں کے کاغذات دیے. 21 لاکھ خاندانوں کو گھر دینے کا پروگرام ہے. وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. کہا الیکشن کے بعد پورے ملک میں گھر بنا کر دیں گے. بولے سیلاب کے دوران صرف سندھ میں گھر نہیں گرے تھے. پی ٹی آئی حکومت کو سیلاب زدگان کے لیے جو پیسے ملے وہ یا تو وکلا کی فیس اور سیاست میں لگے یا پھر ملکی اداروں کے خلاف استعمال کیے گئے. ملک بھر میں عوام کو بیدار کرنے کے لیے جلسے جلوس کیے جائیں گے. پہلا جلسہ 30 جولائی کو چکدرہ میں ہوگا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی نیوز کانفرنس. کہا ملک میں 13 جماعتوں کی ناکام ترین حکومت ہے. قرضہ لینے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. جاتے جاتے حکومت نے مزید ڈرون حملے کر دیے. 3 بار بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. ترازو کے نشان سے الیکشن میں جائیں گے. ہمارا کسی جماعت سے کہیں کوئی اتحاد نہیں. ہری پور کے علاقے غازی سری کوٹ میں گاڑی کھائی میں جا گری. ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق. حادثے میں زخمی ہونے والے 3 بچے تشویشناک حالت میں ٹراما سینٹر ہری پور منتقل. مجھ سمیت پوری قوم کیپٹن سرور شہید کے یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتی ہے. اس بہادر سپوت نے دشمن کے کشمیر پر قبضے کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا. وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان. کہا پاکستان کی غیور قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی. اور نواسہ رسول کی شہادت کا غم. ملک بھر میں مجالس. 8 محرم الحرام کی مناسبت سے امام حسین کے بھائی حضرت عباس کی شجاعت کا ذکر. پیغمبر اسلام کے گھرانے پر کربلا میں یزیدی فوج کے مظالم کا بیان. ہر آنکھ اشک بار. حسینی فوج کے سپہ سالار حضرت عباس کے پرچم کی شبیہ برآمد. ملک کے مختلف شہروں میں جلوس. شبیہ علم، تابوت اور شبیہ ذوالجناح برآمد.